جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام جی۔ اچھا فرمائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں بولتے رہے، آواز آ رہی ہے۔ جی فرمائیں مجید صاحب۔ ہلو، لگتا ہے شاید ان کی ڈسکنیکٹ ہوگا۔ وعلیکم السلام جی کال کا کچھ چکر لگ رہا ہے، کوئی سوال پوچھ لیں آپ۔ جی بس فرمائیے۔ آواز بہت ہلکی کیوں آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام فرمائیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی والدہ کو بلڈ ہاں کینسر ہے آخری سٹیج کا۔ ہاں، یہ آپ کے دوست کی والدہ کو بلڈ کینسر ہے آخری سٹیج کا، تو اس کے لیے عمل نوٹ کر لیں۔ ایک عمل تو یہ یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو، یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو، یہ 12,000 مرتبہ عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا ہے، 12 دن یہ عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگ گھر کے جمع ہو جائیں یا کسی مدرسے کے طلباء کو اکٹھا کر لیں، 12,000 دفعہ پڑھیں، اور ہر شخص اول آخر 12 دفعہ دروشی پڑھ لے، اور پڑھ کے پانی سامنے رکھے، پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی جو ہے وہ مریضوں کو پلائیں۔ یہ 12 دن کرنے کا عمل ہے، انشاءاللہ 12 دن کے اندر ہی نتیجہ جو بدل جائے گا اور اللہ ان کو شفا کلی دے دیں گے۔ اگر 12,000 دفعہ کرنا مشکل ہو تو 1200 دفعہ کوئی ایک آدمی کر لے، یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو، اول آخری 12 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے جو ہے وہ جو مریضہ ہے اس کے لیے دعا کر لیں، اور پانی دم کر کے ان کو دے دیا کرے، وہ پانی پی لیا کریں۔ اور یہ عمل 36 ڈیز کرنا ہے، 36 دن کرنا ہے، اگر 1200 کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو شفا ہوگی۔ اور ویسے ان کو ہر چیز جو بھی کھائیں پئیں، اگر وہ خود کر سکتی ہیں تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دم کر لیا کریں، ورنہ آپ لوگ جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اس کی دواؤں غذاؤں پہ دم کر دیا کریں روزانہ، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا کلیہ عطا فرما دیں گے۔ بہت شکریہ حضرت۔ حضرت کچھ سوالات تھے لوگوں کے، وہ اس حوالے سے کہ بعض اوقات ذکر جو ہے آپ بہت سارے وظائف بتا دیتے ہیں، کوئی مختلف چیزوں کے مختلف وظائف ہوتے ہیں، تو کچھ ایسا اگر بہت سارے وظائف ہو جائیں اور ان کو سب کو لیے ٹائم نہ نکل سکے تو وہ پھر کیا کریں؟ اور مختلف مسائل کے لیے بہت سے وظائف بھی آ چکے ہیں۔ یہ اچھا سوال ہے، تو اس میں پھر ایسا کریں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ ایک کیٹیگری بنا لیں کہ کون سے ٹاپ پرائرٹی پہ ہمارے مسائل ہیں، کہ سب سے پہلے روزگار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، پھر دیگر مسائل، اس کے اندر آپ جو ہے ٹاپ پرائرٹی کی جو ہے ان کو آپ پڑھ لیں، باقی کو چھوڑے رکھیں، وہ پڑھتے رہیں، جب وہ ایک منزل پوری ہو جائے، اس کا نصاب پورا ہو جائے، پھر آپ دوسرا وظیفہ شروع کریں۔ اب یہ تو آپ پر ہے کہ آپ اس کو کیٹیگرائز کر لیں، اس کے کیٹیگری کے مطابق آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اگر سارے جو ہے کرنا مشکل ہو، اور اس کو کرنے بھی نہیں چاہیے سارے ایک دم، کیونکہ یکسوئی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ایک دو وظائف آپ نے شروع کر رکھے ہیں تو اس میں یکسوئی ہوگی، پوری طیب خاطر کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ تو اس کو کیٹیگری بنا کے آپ اپنی ٹاپ پرائرٹی کے مطابق اس کو حل کرتے رہیں۔ بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام اس وقت خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریا عارفیہ نیو یارک میں ہو رہا ہے، اور یہاں پر مریدین موجود ہیں اور ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ یہ سوالات کریں۔ تو اس وقت ہوا ہے ہمارے لوکل حاضرین کا کہ ان کے سوالات لیں، تو پہلے ہمارے جو سائل ہیں ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام اقبال یوسف ہے، آپ کا مرید ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بڑے عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کچھ مصروفیات ایسی تھیں تو میری معذرت قبول کیجیے۔ حضرت آپ کے پروگرام سے میں اگر حاضری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں تو دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کا سایہ ہمارے پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ حضرت میرے دو سوال ہیں، ایک اگر آپ اجازت دیں، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم مشکلات میں جب پڑھتے ہیں یا کوئی ہمارے سے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا ہماری کوئی حاجات ہوتی ہیں تو ہم مختلف وظائف پڑھتے ہیں، مختلف اذکار کرتے ہیں جو کچھ حدیثوں سے پتہ لگتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو اس طرح ہو سکتا ہے آپ کی، لیکن جب ہم لوگ کرتے ہیں اکثر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رزلٹ نہیں آتا جیسے ہم نے پڑھا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ہماری کوتاہی ہے یا ہم اس دل کی گہرائی سے وہ نہیں پڑھ پاتے کہ جس کا ہمیں
جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا، اس کی وہ جو مقاصد ہیں، جس طرح اس کا طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے یا ہماری نیت ہی ایسی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ مطلب نظر نہیں آتا کرنے کے باوجود. تو حضرت آپ چونکہ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا علم دیا، تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے تو میرے دل کو سکون مل جائے گا. حضرت دوسرا سوال میں آپ سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں، ہم کچھ پچھلے دن دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ بنگالی بھی تھے، تو وہاں پہ ایک عورت نے ایک بات کہی کہ جو اہل سنت یا دوسرے لوگ جو نماز عورتیں جو پڑھتی ہیں تو وہ غلط پڑھتی ہیں، ان کو اپنی کونیاں جو ان سی ہیں وہ اٹھا کے رکھنی چاہیے، جیسے بچھا کے نہیں کرنی چاہیے، وہ تو جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے ہوتا ہے. تو وہ عورتوں کی تبلیغ کر رہی تھی، تو میں نے کہا جہاں تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے، تو حضرت آپ تھوڑی اس میں رہنمائی کر دیں، کیونکہ یہاں پہ مختلف لوگ ہیں، مختلف ان کے مسلک ہیں، تو وہ پھر دوسروں میں سب میں اسپریڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اقبال یوسف صاحب، آپ ایک عرصے کے بعد جو ہے خانقاہ میں تشریف لائے ہیں، اور لیکن یہ کہ دور رہتے ہوئے آپ ہمارے رحم ٹی وی سے استفادہ کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور باقی آپ نے جو پہلا سوال کیا، اچھا خوبصورت سوال کیا ہے. یہ کنفیوژن جو بہت سے لوگوں کو پیش آتا ہے، کیا حدیث طیبہ کے اندر تو اس دعا کی فضیلت بتائی ہے، ہم نے پڑھی ہے، ہمیں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک پادری تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے یہ جو کلام مجید ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کی کیا یہ ایسی تاثیر ہے کہ یہ کیمیا بنا دے، یعنی مٹی کو سونا بنا دے؟ فرمایا کہ ہاں، یہ مٹی کو سونا بنانا، یہ تو دلوں کو جو ہے وہ نور بنا دیتا ہے، تو مٹی کو سونا بنانا کیا مشکل ہے؟ فرمایا کہ ڈھیلا اٹھا کے لاؤ. تو وہ ڈھیلا دیا، تو آپ نے وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیا اور قرآن کی تلاوت کی، دم کیا، یوں پھینکا، وہ سونے کا بن گیا. تو پادری کہنے لگے یہ آپ نے کیا آیتیں پڑھی ہیں؟ فرمایا یہ پڑھا میں نے. اس نے بھی ڈھیلا ایک اٹھایا اور اس میں آیتیں پڑھی، پھونک ماری، پھینکا تو کچھ بھی نہیں بنا. اور اگر یہ کیا بات ہوئی، کلام آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، آپ کے کلام سے سونا بن گیا، میرے کلام سے کیوں نہیں بنا؟ کہتا کلام کی تاثیر وہی ہے، زبان زبان کا فرق ہے، زبان زبان کا فرق ہے. اب ہماری زبانیں جیسی ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور کیا کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں حلال حرام اول فول کھاتے پیتے رہتے ہیں. اب یہ زبانوں سے قرآن یا حدیث کی دعائیں نکلیں تو کیا خیال ہے وہ وہی اثر کریں گی جو کسی اللہ والے کی زبان سے نکلے گا؟ تو حدیث کی دعا کا اثر وہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ زبان زبان کا فرق ہے، کہ کیونکہ نہ ہمارے پاس صدق حلال، نہ رزق حلال ہے، نہ صدق مقال ہے. کیونکہ دو بنیادی شرط ہوتی زبان کی تاثیر کی، ایک رزق حلال، دوسرا صدق مقال. حلال رزق زبان کو لگے، دوسرا بات سچی نکلے. ہم اپنے رزق حلال دیکھیں، وہ جگہ جگہ مشکوک، کہیں نہ کہیں سے مشکوک ہو کے پہنچتا ہے، وہی لقمے پیٹ میں جا رہے ہیں. اور صدق مقال دیکھیں تو ہمیں پتہ صبح شام ہماری زبان سے کیا اول فول نکلتا ہے. تو پھر اس زبان سے جب ہم یہ قرآن کریم یا احادیث طیبہ کی دعائیں پڑھیں گے تو پہلے تو یہ دعائیں ہماری زبان کی کہتے ہیں کہ نجاست و ناپاکی صاف کرنے میں ٹائم لگاتی ہیں. وہ ایک عرصے میں تو وہ سب پاک ہوگی، پاک ہونے کے بعد جا کے تاثیر کا وقت آتا ہے، اس وقت تک ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار چلا کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، چلو یہ دعائیں چھوڑ دو. حالانکہ ہماری تو کثافت دور ہو رہی تھی پہلے، وہ کثافت جب دور ہو کر پاکیزہ ہو گئی زبان، اب اثر آنے کا وقت ہوا. یہی وجہ ہے کہ اللہ والا جو ہے وہی دعا پڑھتا ہے، جھٹ سے اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کثافت صاف کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے زبان لطیف ہو چکی ہے. اب ہماری کثافت پہلے صاف ہوگی، پھر لطافت آئے گی، اب اثر ظاہر ہوگا. تو بات وہی ہے، زبان زبان کا فرق ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں بندے کا کام تو مانگنا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، نہ نتیجے پر ہم زور لگا سکتے ہیں. اس لیے احادیث طیبہ میں بھی یہ تاکید آپ بس اللہ سے مانگتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں. اب اس کا نتیجہ ظاہر کرنا اللہ کا کام ہے، وہ کب ظاہر کرے گا، کس شکل میں کرے گا. ہم جیسی شکل چاہتے ہیں اللہ اس کا پابند نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں جو مجھے فلاں کمپنی میں نوکری مل جائے، دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ کمپنی میں نوکری نہیں مل رہی کہ آپ کا روزگار دوسری طرف سے بڑھ رہا ہے.
ہم کہتے ہیں یار روزگار تو صحیح ہے لیکن وہ کمپنی میں نہیں، لے بھائی وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب بچہ جو ہے نادان ابا سے اماں سے مانگتا کچھ کھانے کو، تو کیا خیال ہے جو جیسا مانگتا ویسا دیتے ہیں؟ ماں نے اس بچے کی بھلے کو دیکھ کے دینا ہے، نہیں یہ بچہ تو دودھ کے کب اس کو دودھ دینا ہے، روٹی نہیں دینی اس کو، ٹھیک ہے نا۔ بچہ کہتا مجھے وہ فلاں چیز کھانی ہے، ماں کہتا نہیں تمہیں یہ کھانا ہے۔ تو ہم نادان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کے سامنے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے نافع نہیں، اس کے لیے فلاں چیز نافع۔ اللہ اس شکل میں ہماری اس دعا کا اثر ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول نہ کریں، کیونکہ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں قبول کرنے کی شکلیں مختلف ہیں، بےعینی وہی چیز دے دے جو مانگ رہے ہیں آپ، وہ اس کی مرضی ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ اس سے اور بہتر کوئی اور چیز دے دے، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ کسی آفت مصیبت کو ٹال دیں، اور یا پھر اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ لیں۔ اسے نبی فرمایا یہ چار ہی شکلیں ہوتی ہیں، آخرت میں ذخیرہ رکھ لیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں وہ دعائیں جو دنیا میں ہماری قبول نہیں ہوئی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کا جب بدلہ دیں گے، وہ پہاڑ کی طرح جو بڑے بڑے بدلے نصیب ہوں گے، تو آدمی تو سوچے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سارا بدلہ یہاں ملتا۔ تو معلوم کہ دیکھو قبول ہوا، لیکن قبول اس نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، لیکن ہمارا کام مانگنا ہے، ہم بس مانگتے رہیں۔ بات وہی نا کہ ہم علاج کے پابند ہیں، ہم جو شفا کے پابند نہیں ہیں۔ ہم علاج کراتے رہے، شفا اب اس کے ذمے، جس کو ایک عارف کہتا نا، مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آپ اس پہ پڑھی نہ کہ یار لگا کچھ نہیں، آپ بس پانی دیتے رہیں، آپ یاری کرتے رہیں، اب مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہم دعائیں مانگتے رہیں، ہم ذکر کرتے رہیں، بس اب نتیجہ اس کے سپرد۔ یہ تسلیم و تفویض جب انسان پر طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ شان ملتی ہے کہ یہ بندہ جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے بندہ کرتا ہے، ایسا تعلق بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تاثیر کا مسئلہ۔ اور جو دوسرا سوال جو آپ نے کیا وہ عورتوں کی نماز کے کہ عورتوں کی نماز کے حوالے سے، تو وہ اس کا مطلب وہ عورت مرد کے فرق کو اگر سمجھتی ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب مرد عورت میں ہی فرق ہے تو پھر نماز میں فرق نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور نبی نے جب کہ صاف کہہ دیا لیست المرأۃ فی ذالک کالرجل، کہ نماز کے معاملے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ یعنی روزے کے بارے میں نہیں کہا روزہ سیم رکھتے ہیں سحر افطاری، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا زکوٰۃ، حج کے بارے میں نہیں کہا، ہاں حج کے اندر بھی احکام الگ ہیں سطر کے حوالے سے، لیکن نماز کے بارے میں صاف الفاظ کہے۔ چاچا آپ نے نماز پڑھتے ہوئے عورتوں کو دیکھا تو ان کو کہا کہ تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، بالکل زمین سے چپک کر نماز پڑھنی ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ یہاں سطر اور مرد میں بنیادی فرق سطر کا ہے، کہ جتنا زیادہ سطر ہوگا عورت کا اتنا ہی مطلوب ہے۔ نبی تو یہاں تک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ عورت تو اپنے گھر کے حجرے کے اندر چھپ کے نماز پڑھا کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ سین میں نماز پڑھنے سے افضل ہے برآمدے میں پڑھے، برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ اندر کمرے میں پڑھے۔ اتنا پردہ داری نماز میں عورت کے لیے۔ اور فرمایا میری مسجد نبوی میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کا افضل ہے۔ تو جو نبی عورت کو اتنا سطر و پردہ دے رہا ہے، اس کا مطلب سطر بنیادی فرق ہے۔ اور جیسا سجدہ آپ بتا رہی ہیں کہ بھی کونیاں اٹھا کے اور یوں کر کے، یہ تو آپ تو بے ستری کا کھلا ہوا ہے مظاہرہ ہے، آپ کا پورا سینہ کھلا ہوا ہے، چوتڑ اٹھے ہوئے ہیں، مردوں کی طرح آپ سجدہ کر رہی ہیں، یہ کون سا سجدہ بھی ہے، اس کا آپ کا حیا نہیں۔ اس لیے ہندو پاک میں جو عورتیں سجدہ کرتی ہیں بالکل چپک کے، یہ سجدہ مطلوب ہے۔ یہ فساد پیدا ہو گیا آج کہ جی نہیں جی وہ کتے کی طرح والی جو حدیث ہے وہ مردوں کے لیے ہے، یا تو ثابت کرے وہ عورتوں کے لیے نبی نے فرمائی ہو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گزر رہے ہیں اور عورتوں کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور وہاں ان کو یہ تاکید کر رہے ہیں تم لوگ سجدہ ایسے کیا کرو زمین میں چپک کے، پہلو سے پہلے ملا کے چپک کے، ایسے کونیاں زمین پر رکھ کے، جیسے ہمارے ہندو پاک میں عورتیں بوڑھیاں کرتی ہیں۔ تو نبی ان کو یہ طریقہ سکھلا رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ نماز کے معاملے عورت جو ہے وہ مرد کی طرح نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ غلطی میں نبی نے جو کہا نا میری طرح نماز پڑھو، وہ مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو نہیں دیا۔
عورتوں کے تو سطر کا لحاظ رکھ کے نبی نے الگ تاکید کی، ٹھیک ہے نا، تو صاف صاف. اور یا پھر آپ ہمیں حدیث دکھا دیں کہ نبی نے کہہ دیا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز ایک جیسی ہے، لیکن ہم فرق والی حدیث دکھا دیں گے آپ کو کہ مردوں اور عورتوں کی نماز الگ الگ ہے. وہاں آپ فوراً شور میں چاہتے ہیں اور جی یہ ضعیف حدیثیں دکھا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے ضعیف ہیں، آپ ہمیں ضعیف ہی دکھا دیں کہ نبی نے کہا کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، آپ ضعیف ہی دکھا دیں ہم مان لیں گے. ایک حدیث میں نہیں فرمایا. تو معلوم یہ ہوا آپ جنرل حدیث سے لے کے دھوکہ دے رہے ہیں کہ عورتوں پر چسپا کر رہے ہیں. ہم تو آپ کو اسپیسیفک خاص حدیث بتا رہے ہیں جس میں نبی تاکید کر دی کہ عورتوں کا طریقہ کار الگ الگ، یہاں تک ہاتھ اٹھانے تک کی تاکید کر دی. اب عورتوں کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کا کہا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا. تو آپ کیا عورتوں کے سینے پہ ہاتھ باندھیں گے؟ مرد یہاں ہاتھ باندھتا نیچے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، کیونکہ دیکھو سطر کی وجہ سے، دیکھو عورت کا سطر کہاں ہے؟ سینے میں. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے رہے ہیں، اگر کوئی عورت سامنے آ جائے اور یا کوئی ایک نامحرم اس پہ دیکھے، یہ فطری بات ہے کہ عورت کا اول ایکشن کیا ہوتا ہے؟ سینے پہ کو رکھتی ہے، یہاں رکھتی ہے، اس کو پتا سطر اس کا یہاں ہے. اور مرد اگر کھڑا ہو ننگا اور کوئی آ جائے، مرد کہاں ہاتھ رکھتا ہے؟ یہاں رکھتا ہے، کوئی یہاں رکھتا ہے، اس کا سطر یہاں ہے. تو نماز میں جب کہا نا اللہ اکبر، اور یہ اپنے سینے پہ یہ سطر، اور مرد اللہ اکبر اس کا سطر یہاں نہ کر کے ناف کے نیچے ڈھیلا چھوڑ دو، تو یہ اس کا یہ سطر اس نے یہاں چھپایا ہے. تو یہ تو فزیکلی ایکشنز آپ کے خود بتاتے ہیں کہ عورت کا ہاتھ یہاں ہو، اور یہ بیوقوف مرد بھی یہاں ہاتھ باندھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں سے ہیں بھائی؟ آپ یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں؟ مذہب نیچے بنیادیں مضبوط ہیں کہ نہیں مضبوط ہیں؟ تو پھر آپ یوں باندھے بھائی، آپ کا سطر ہے کہاں؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو نمازیں سکھانی ہے نا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز سکھائی. تو عورتوں کے بارے میں صاف تاکید کر دی. اس لیے انہیں کہو کہ بڑی بات نہیں کرتے، ایک حدیث دکھا دیں جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ مرد عورت کی نماز ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، آپ ضعیف ہی دکھا دیں. اور آپ ہماری حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، چلو مان لیے ضعیف ہے، لیکن ہم نے حدیث تو دکھائی نا، حدیث تو ہے. حدیث ضعیف تو راوی کی وجہ سے ہوتی ہے نا، کہ اگر راوی ایسا آ گیا، کوئی مجہول راوی آ گیا تو ضعیف ہو جاتی. حدیث تو ہے. بلکہ ایک محدث نے، ایک واقعہ آتا ہے، ایک محدث نے کسی لکھا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدھ والے دن پچھلے نہ لگواؤ، سنکھیاں نہ لگواؤ. تو اس محدث نے بدھ والے دن ہی لگوائی، کیونکہ انہوں نے دیکھا حدیث ضعیف ہے، اس بدھ کو ہی لگوائی. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، کہا کہ میں نے تو منع کیا تھا بدھ والے دن جو ہے کپنگ جو کرتے ہیں، کپنگ بدھ والے دن نہ کیا کرو، تم نے کیوں کی؟ تو محدث نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث ضعیف تھی اس لیے میں نے کیا. فرمایا کہ حدیث تو تھی نا، میری حدیث تو تھی، بھلے ضعیف تھی، تو نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ تم جمعرات کو کروا لیتے، تم نے اس کی مخالفت ہی کیوں کی؟ ضعیف حدیث تو ہے نا میری. تو بات بھی حدیث ضعیف بھی حدیث تو ہے نا بھائی، لیکن آپ حدیث ضعیف دکھا دیں کہ مرد عورت کی نماز. اور یہ امریکہ یورپ میں دیکھا بہت یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. یہاں لڑکیاں بھی جناب اسی طرح مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہیں، اور کہتی ہیں مرد اور شانہ بشانہ. یہ شانہ بشانہ کب تک بھائی؟ یہ دھوکہ بھائی. عورت کو عورت ہی رکھا اللہ نے، مرد کو مرد رکھا ہے. اور جو ان کو جب فرق فزیکلی موجود ہے تو پھر نماز کے اندر بھی بالکل فرق ہے.